فکر کر رہے ہیں کہ کس طرح سے مسلمانوں کو ناپید کیا جائے، کس طرح سے مسلمانوں کو ملیا میٹ کیا جائے۔ افسوس ان پر نہیں ہے کیونکہ وہ دشمنان اسلام ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ان کی ریشہ دوانیاں یہ عام ہے۔ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کیا، حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں بھی کیا، حضرات تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں بھی کیا۔ ان کی ریشہ دوانیوں سے کوئی زمانہ اور کوئی سال خالی نہیں رہا ہے۔ رونا ان کا نہیں ہے، شکایت ان سے نہیں ہے۔ دل کے پھپھولے جاگ اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ رونا اس بات کا ہے کہ آج مدارس کی اہمیت میرے اور آپ کے اور مسلمانوں کے دلوں سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر مدارس پر اور دینی مکاتب پر اور دین کے کام کرنے والوں پر اگر اعتراض ہے تو دشمنان اسلام کو تو ہے ہی ہے، لیکن اکثر ایسے لوگ بھی ہیں جو اسلام کا کلمہ پڑھنے والے، جنہیں دانشوران قوم و ملت کہا جاتا ہے، جن کے مشورے جو ہے لوگوں کے درمیان عام ہیں اور ان کی عقل پر لوگ اعتماد کرتے ہیں، لیکن دنیاوی اعتبار سے، دنیا کی ترقی کے اعتبار سے وہ بہت سارے رائے دیتے ہیں، بہت سارے مشورے دیتے ہیں اور اپنی دانشوری کا ثبوت پیش کرتے ہیں، لیکن انہی دانشوروں سے جب مدارس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، مدارس کی ترقی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اور مدارس کو عام کرنے کے بارے میں ان سے بات کی جاتی ہے اور مدارس کو ترقی پذیر اور ترقی کی راہوں پر ڈالنے کی ان سے بات کی جاتی ہے، تو ان کا مزاج یکسر بدلتا ہوا نظر آتا ہے، ان کے زبان میں لڑکھڑاہٹ نظر آتی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ مدارس سے ان کو سب سے زیادہ دیر ہے۔ دوسری عبادت گاہوں سے انہیں کوئی شکایتیں نہیں ہے اور کوئی جو ہے انہیں دلچسپی ایسی نہیں ہے جتنی دلچسپی مدارس کو بند کرنے میں، مدارس کے اندر روڑے اٹکانے میں، مدارس کی خرابیاں بیان کرنے میں، مدارس کو ناکام کرنے میں جو باتیں وہ لاتے ہیں انہیں دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ دو جماعتیں ایسی نظر آتی ہے ہمیشہ، ایک جماعت وہ ہے جو مدارس کو عظمت کی نگاہوں سے دیکھتی ہے، جو مدارس کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتی ہے، جن کے دلوں میں علماء کرام کی اہمیت ہے، عظمت ہے اور جو ہے وہ قدر کرتے ہیں علماء کرام کی، مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کرام کی قدر کرتے ہیں اور عظمت کی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ مدارس نہ چلے، مدارس کا جال نہ بچھے، مدارس کام پر نہ آئیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ ایسے لوگ مدارس کی ترقی کو دیکھنے سے جلتے ہیں اور یہ کوئی اور نہیں، ہم میں سے اور آپ میں سے ہیں۔ ان کے سامنے ہو سکتا ہے مدارس کا جیسے تعارف ہونا تھا نہ ہو سکا، حالانکہ مدارس کا تعارف یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بلکہ روزے روشن کی طرح آیا ہے۔ جس طرح سے سورج کو جو ہے اس کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سورج جیسے ہی اگتا ہے اس کی روشنی اس کا تعارف ہے، اس کی تعریف ہے، سورج اپنی روشنی سے پہچانا جاتا ہے۔ اسی طرح سے مدارس اسلامیہ اپنی خدمات عالیہ اور خدمات جلیلہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ علماء کرام یہ کہاں سے آئے؟ یہ انہی مدارس کی دین ہے۔ اور مدارس نے کون سے فیلڈ میں کام نہیں کیا، مدارس نے کون سے میدان میں کام نہیں کیا؟ کوئی میدان ایسا نہیں جو مدارس سے علماء کرام نہ نکلے ہوں اور اس میدان میں کام نہ کیا ہو۔ یہ تمام کام مدارس کے پلیٹ فارم سے کیے جاتے ہیں اور مدارس سے فارغ ہونے والے، مدارس سے نکلنے والے یہی پورا نشین علماء کرام، یہی پورا نشین جو ہے مفتیان کرام دنیا میں تمام مسائل کا حل یہ علماء کرام بتاتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ تو لگا کر دیکھیے، آپ ذرا دیکھ کر دیکھیے تو کیا آپ نظر ڈالیے انسان کی زندگی کا کون سا لمحہ ایسا ہے کہ وہ علماء کرام سے وہ زندگی کا لمحہ خالی ہوگا اور علماء کرام کی خدمات سے وہ زندگی کا لمحہ خالی ہوگا۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دینے کے لیے سب سے پہلے آپ کسی مسجد کے امام صاحب کو یا مسجد کے مولانا کو یا کسی مدرسے کے مدرس کو تلاش کرتے ہیں تاکہ میرے بچے کے کان میں اذان دے اور میرے بچے کے کان میں اقامت بولے۔ نام رکھنے کا معاملہ آتا ہے، سب سے پہلے مولانا کی ضرورت پیش آتی ہے، اور اگر کسی
کا انتقال ہوتا ہے تو سب سے پہلے دفنانے کے لیے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے عالم کا جو ہے انعقاد کرتے ہیں اور عالم کو تلاش کرتے ہیں. کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو میرے محترم بزرگ دوستو اس وقت میں بھی جو ہے اس کی نماز جنازہ کے ساتھ ساتھ میں جو ہے اس کے تمام تجہیز و تدفین کے لیے علماء کرام کو تلاش کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی زندگی پوری اذان سے لے کر نماز تک پوری زندگی پیچھے علماء کرام کی خدمات، علماء کرام کی جو ہے صلاحیتیں لگ رہی ہیں. اور یہ علماء کرام کس نے دیا؟ یہ کسی اسکول نے نہیں دیا. علماء کرام کوئی کالج نہیں دیتا، علماء کرام کوئی یونیورسٹی نہیں تیار کرتی. یہ علماء کرام جو ہے یہ اہل مدارس کی جانب سے بنتے ہیں اور مدارس میں تیار ہوتے ہیں. یہ مدارس میرے محترم بزرگ دوستو آج اس کی عظمت ہمارے دلوں سے نکلتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ مدارس کی اہمیت دلوں سے نکل رہی ہے اور مدارس کی عظمت ہمارے دلوں سے کم ہوتی جا رہی ہے. حالانکہ دنیا کا کوئی حال ایسا نہیں ہے اور دنیا کی کوئی بات ایسی باقی نہیں ہے جن میں علماء کرام کا کردار نمایاں نظر نہیں آتا ہو. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے دور میں میں یہ بات آپ تک پہنچاؤں کہ جو ہے مسجد اقصی کو، بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے بارہا کوششیں کی گئی. نور الدین زنگی کے عہد میں کوششیں کی گئی اور بارہا جنگ ہوتی رہی لیکن مسلمانوں کو شکست ہو جاتی، مسلمانوں کو ناکامی ہو جاتی. وہ لوٹ کر پلٹ کر واپس آ جاتے اور پھر دوبارہ جنگ کو جاتے، پھر لوٹ کر واپس آ جاتے، ناکامی مقدر بن جاتی. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ کیا وجہ ہے، حالانکہ مقصد تو اتنا عظیم ہے، بیت المقدس کو فتح کرنا ہے، لیکن ہمیں ناکامی کیوں ہو رہی ہے اور شکست ہمیں کیوں ہو رہی ہے. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے جب اس کا جائزہ لیا تو پتا چلا کہ آج ہمارے نوجوان تو ہے، جوش ہے، جذبہ ہے، لیکن جوش تو ہے، جذبہ تو ہے، لیکن لاابالی کا شکار ہے. زندگیوں کے اندر دین نہیں ہے، اللہ کی اہمیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی عظمت ہمارے نوجوانوں کے اندر نہیں ہے. جنگ کو تو جا رہے ہیں لیکن جاتے ہیں جوش کی وجہ سے، جذبے کی وجہ سے اور واپس چلے آتے ہیں. لیکن جو ایمانی حرارت ہونی چاہیے تھی اس ایمانی حرارت سے ہمارے نوجوانوں کے دل جو ہے وہ خالی ہیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا؟ سب کو بالائے طاق رکھ کر ایک مسجد میں جا کر بیٹھ گئے، نوجوانوں کو بلایا، نوجوانوں کو بٹھایا، مدرسے کا انعقاد کیا، مدرسے کو شروع کیا اور وہاں پر نوجوانوں کو بٹھایا. اب ان کے دل کا تصفیہ کیا جا رہا ہے، ان کے دل کا تزکیہ کیا جا رہا ہے، انہیں دین سکھایا جا رہا ہے اور انہیں دین کی باتیں بتائی جا رہی ہے. قال اللہ قال رسول کی تعلیم دی جا رہی ہے اور فرمایا کہ ان کو اتنا بنایا ان کے اندر، ان کے دلوں میں دین کی اہمیت کو بٹھایا، دین کی عظمت کو بٹھایا اور اتنا بٹھایا کہ پھر جو وہاں سے نکلے ہیں اسی کے اندر سے ایک طالب علم تیار ہوا جس کی عمر 18 سال کی ہے اور 18 سال میں نور الدین زنگی کہتے ہیں کہ صلاح الدین تجھے بڑا ہونا ہے اور تجھے جانا ہے اور بیت المقدس کو فتح کرنا ہے. وہ پورے ملت اسلامیہ کی امانت ہے اور عظیم امانت ہے اور یہ بیڑا اللہ تعالیٰ تجھ سے پار کرائے گا اور اسے فتح کرنے تک تمہیں دم نہیں لینا ہے. کہتے ہیں تاریخ کے اندر لکھا ہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی جس نے 18 سال کی عمر میں بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جنگ کو چھیڑا اور تقریباً 50 یا 57 سال کی عمر تھی تب جا کر بیت المقدس فتح ہوا ہے. میرے محترم بزرگ دوستو وہ سلطان صلاح الدین ایوبی انہی مدرسوں سے نکلے ہوئے تھے، انہی مدرسوں کی دین تھی جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو فتح کرایا اور ان کے استاد حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ تھے. کتنی مثالیں، ہزاروں مثالیں ایسی ہیں جو پوری ملت اسلامیہ کی تشنگی کو پورا کرنے کے لیے اہل مدارس آگے بڑھے ہیں، مدرسوں کے علماء کرام آگے بڑھے ہیں. میرے محترم بزرگ دوستو اکبر بادشاہ دین الہی کا انعقاد کر رہا ہے اور دین الہی کو شروع کر رہا ہے. وہاں پر مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ جو دین کا کام کر رہے تھے وہ اسی کا نتیجہ تھا کہ اسی تخت پر جس پر اکبر بادشاہ بیٹھا کرتا تھا ایک وقت آیا وہ حضرت
से हजरत मुजद्दिद अल्फिसानी रहमतुल्लाहि अलैहि की मेहनत का नतीजा था, जिसे हम और आप आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैहि कहते हैं, जो एक जबरदस्त फकीह और मुतशर्रे इंसान थे, जो वहां पर बैठकर उन्होंने हुकूमत भी की लेकिन फिक्र का काम भी किया। फतावा आलमगीरी उन्हीं की तरफ मंसूब है। जब तक मुफ्तियान किराम फतावा आलमगीरी को नहीं उठाते, मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, उनकी तिश्नगी और उनकी इल्मी प्यास मुकम्मल नहीं होती। ये पूरी देन मदारिस इस्लामिया की है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज अगर हमारे दिलों से मदरसे की अजमत अगर निकल जाए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तो फिर हमारा ईमान डगमगा जाएगा, हमारे दीन में कमी होती चली जाएगी। हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया अपने खिताब में फरमाते हैं कि मैं पूरे दुनिया का सफर किया हूँ, और कहा कि बर्रे सगीर में आज जो मदारिस हैं ये गनीमत है, ये हमारे ईमान के जो है मुहाफिज हैं, और इनके जरिए से हमारे दीन की और मिल्लत इस्लामिया के दीन की ईमान की हिफाजत हो रही है। फरमाया कि मैं ऐसी जगहों पर भी गया हूँ जहाँ पर मदारिस का कोई जाल नहीं है, और यहूद और नसारा ने और दुश्मनाने इस्लाम ने सबसे पहले उन इलाकों से मदारिस को खत्म किया और अवाम के दिलों से उलमाए किराम की अजमतों को निकाला। फरमाते मैं इराक गया, इराक जब जाकर देखा तो इराक में पूरे इराक से मदारिस का सफाया किया गया है। मैं ढूंढा तो मुझे मदारिस मिलने के लिए तैयार नहीं। मैं लोगों से पूछता हुआ एक आलिम दीन का मुझे पता मिला कि एक आलिम दीन फला जगह पर रहते हैं। ढूंढता ढांढता जब उनके पास गया तो देखा कि एक आलिम दीन है, लेकिन फरमाते हैं जब मैं उन पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे वाकई ऐसा लगा कि वाकई एक आलिम दीन इराक के अंदर मौजूद है। मेरी उनसे मुलाकात हुई और बात हुई, तो पूछा कहाँ से आए, कहा कि पड़ोस मुल्क से आया हूँ, और फुला बातें हुई। तो कहा कि आपके इलाकों में मदारिस मौजूद है? कहा कि जी हाँ, हमारे इलाकों में मदारिस मौजूद है। तो कहा कि अच्छा, तो कहा कि आपके मदारिस में कौन सा निसाब पढ़ाया जाता है, कौन सी किताबें पढ़ाई जाती है? तो हजरत फरमाते मैंने पूरी तफसील सुनाई, पूरी रिपोर्ट पेश की कि हमारे मदारिस में ये किताबें पढ़ाई जाती है, बुखारी शरीफ पढ़ाई जाती है, फुला किताबें पढ़ाई जाती है। तो वो रोकर आलिम कहने लगे कि वाकई इन दिनों में भी तुम दीन की हिफाजत का काम कर रहे हो, सही तौर पर तुम मदारिस चला रहे हो, और सही तौर पर मुल्क के और मिल्लत इस्लामिया की रहनुमाई कर रहे हो, रहबरी कर रहे हो। तुम्हारे जरिए से और तुम्हारे इन मदारिस के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला दीन की हिफाजत फरमाएंगे। और ये फरमाकर हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम फरमाते हैं कि याद रखना, मेरी एक नसीहत आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये बात आप जो है अपने तमाम साथियों से कहना कि जो है ये मदारिस को इसी तरह से बाकी रखे, चाहे कोई भी हालत आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, कितने भी हालात दुनिया पे क्यों ना आ जाए, आप पर कितने भी परेशानियां और मुसीबतों के पहाड़ क्यों ना आ जाए, लेकिन मेरी नसीहत याद रखना कि इन मदारिस को इसी अंदाज में बाकी रखना। वरना याद रखो, अगर तुमने हालात का मुकाबला न किया और हालात का मुकाबला न करते हुए मदारिस को छोड़ दिया या मदारिस के जाल को खत्म कर दिया, तो फिर आपके ईमान की हिफाजत की कोई जिम्मेदारी नहीं है, और उम्मत टूट जाएगी, उम्मत बिखर जाएगी, और उम्मत के दीन का हाल बद से बदतर हो जाएगा। हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम फरमाते हैं कि वो शेख ने मुझे नसीहत फरमाई। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, वाकई ये हालत है। स्पेन का मामला 800 साल तक जहाँ पर मुसलमानों ने हुकूमत की, लेकिन एक वक्त आया कि गरनाता और तैतला के और जो है वो खंडरात के अलावा वहाँ पर पूरे स्पेन में कुछ नहीं बचा, और वहाँ पर जो है और कोई दूसरी चीज वहाँ पर नजर नहीं आती, सिर्फ मुसलमानों के खंडरात नजर आते हैं। इस तरह से दुश्मनाने इस्लाम ने वहाँ पर मेहनत की, तमाम चीजों को खत्म किया और मदारिस को खत्म किया। यहाँ तक कि फरमाया जाता है कि अगर इन खंडरात को
स्पेन के खड्डरात को अगर जबान ने हाल से अगर कुछ कहें तो वो ये रोना रोएंगे कि हमारा हाल तो सबसे बदतर हुआ। उसकी सबसे वजह ये है, सबसे बड़ी वजह ये है कि जैसे हिंदुस्तान के अंदर, जैसे हिंदुस्तान को हजरत मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाहि अलैह जैसा आलिम मिला, मौलाना रशीद अहमद गंगोई, मुफ्ती महमूद हसन गंगोई रहमतुल्लाहि अलैह, अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह जैसे उलमाए किराम मिले, स्पेन को ऐसे उलमाए किराम नसीब न हुए। और इसी तरह से कहा जाता है کہ جس طرح سے ہندوستان کو دارل علوم دیوبند جیسا مدرسہ ملا، مظاہر العلوم سہارنپور جیسا مدرسہ ملا، یہ مدارس اگر اسپین کو اور اندلس کو جو ہے وہ نصیب ہو جاتے تو پھر اسپین کا اندلس کا یہ حال نہ ہوتا، کیونکہ انگریزوں کے زمانے میں پورے ہندوستان کا کیا حال تھا۔ ایسے حالت میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے وہ قلعہ جو ہے تعمیر کیا جس کی محبت، جس کی عظمت آج ہندوستان کے ہی نہیں پورے دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں موجود ہے۔ اور دارالعلوم دیوبند جو پورے مسلمانوں کی دلوں کی دھڑکن بنی ہوئی ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ حضرات علماء کرام تھے جنہوں نے اس کام کو کیا، اور اسی مدرسے سے انگریزوں کو بھگانے کی اور انگریزوں سے ہندوستان کو آزاد کرنے کی تحریک اگر شروع ہوئی تو انہی مدارس سے شروع ہوئی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ دیکھیے ہندوستان کا یا دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں جو مدارس سے پورا نہیں ہوتا ہو۔ اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ آپ اگر ایک تجارت کرنا چاہتے ہو، آپ ایک بزنس کرنا چاہتے ہو، آپ کسی کمپنی کے فیکٹری کے شیئرز خریدنا چاہتے ہو، آپ تو دھڑلے سے خرید لیتے ہو کہ فلاں شیئر میں اتنا نفع ہے، فلاں شیئر میں اتنا جو ہے وہ منافع ہے، آپ تو خرید لیتے ہو۔ اب جائز ناجائز کا مسئلہ کون بتائے گا؟ کوئی یونیورسٹی کا تعلیم نہیں بتاتا، کوئی جو ہے وہ کالج کا پڑھنے والا اسٹوڈنٹ اور طالب علم نہیں بتاتا، بلکہ حلال و حرام کا مسئلہ حل کرانا پڑے گا۔ آپ کو مدرسے میں آنا پڑے گا، مدرسے کے عالم سے اور مدرسے میں پڑھے ہوئے مفتی سے آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے نا کہ آپ تو تجارت کرتے ہو جس کی وجہ سے آپ کا بینک بیلنس بڑھتا ہے اور آپ کی تجارت بڑھتی ہے، آپ کی کوٹیاں بڑھتی ہے، آپ کی کاروں میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کی تجوری میں رکھے ہوئے رقم کا اضافہ ہوتا ہے، لیکن یہ حلال ہے یا حرام اس کے بارے میں آپ تو رات میں جو ہے بہترین نیند سو جاتے ہو، اور اگر آپ کو نیند نہ آئے تو گولی کھا کر ٹیبلٹ کھا کر سو جاتے ہو۔ لیکن اس مدارس پہ پڑھنے والے علماء کرام کیا کرتے ہیں؟ راتوں میں اٹھ کر چھوٹی سی روشنی لگا کر جو ہے وہ کتابیں نکال کر بیٹھ جاتے ہیں کہ آیا امت یہ کام کر رہی ہے، امت کے افراد اس تجارت میں جانا چاہتے ہیں، فلاں کمپنی کے شیئر خریدنا چاہتے ہیں، آیا اس کمپنی کے شیئرز کو خریدنا جائز ہے بھی یا نہیں؟ اگر امت اس کمپنی کے شیئرز کو خریدے گی تو اس کا منافع جو آئے گا وہ امت کے لیے حرام ہے یا حلال ہے؟ یہ پورا عالم، یہ مفتی رات میں بیٹھ کر یہ پورے مسائل نکالتا ہے اور صبح میں لا کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مدرسے میں پڑھنے والے اللہ کے بندے کو آخرت کا ڈر ہے۔ جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے، اس علم کی امانت جو اس کے ساتھ پاس ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ امانت میں خیانت نہ ہو جائے۔ اس امانت داری کو ادا کرنے کے لیے وہ راتوں کو جاگتا ہے۔ آپ سو جاتے ہو اور صبح میں اٹھ کر پکی پکائی روٹی آپ کے سامنے رکھ دی جاتی ہے کہ صاحب فلاں کمپنی کے شیئرز آپ کے لیے حلال ہیں، آپ اس میں تجارت کر سکتے ہیں، آپ اس میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، اور فلاں کمپنی کے شیئرز نہ خریدیے۔ کیوں؟ یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کی دنیا بھی جو تباہ ہو جائے گی، آپ کی آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ یہ بتانے والے کون ہے؟ آپ کی آخرت کی فکر کرنے والے، آپ کی دنیا کی فکر کرنے والے، اور دونوں جگہ پر آپ کو کامیاب دیکھنے والے یہی ملا اور یہ علماء کرام ہے جن کو آج بہت سارے لوگ نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں، نیچی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ان کو زکات کا کھانے والے کہتے ہیں اور صدقے کا کھانے والے کہتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ان کی جوتیوں کو سیدھا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نوازتے ہیں، یہ میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔
حضرت مولانا شیخ اسلم شیخ فوری دامت برکاتہم العالیہ نے ایک زبردست واقعہ انہوں نے خود بیان فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک مدرسہ تھا, حفظ کا مدرسہ تھا. وہاں کے ایک گورنر صاحب تھے. وہ گورنر صاحب اس مدرسے کے قاری صاحب کے پاس گئے اور جا کر قاری صاحب سے کہنے لگے کہ قاری صاحب آپ مدرسے کے طلبہ کو پڑھائیے, ان کو قرآن پاک سکھائیے اور قرآن پاک کی تعلیم دیجیے, اور جو ہے اس کے علاوہ ان کے کھانے پینے کا انتظام ہم کریں گے, اور جو ہے میں خود کھانا لا کر پہنچایا کروں گا. حالانکہ وہ گورنر ہے, بڑے آدمی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی کہتے ہیں 2 وقت کا کھانا اور ناشتہ وہ خود لے کر دیتے تھے, اپنے گھر میں پکاتے اور لے کر مدرسے میں دیتے. لیکن ایک دفعہ کیا ہوا, بارش ہوئی. بارش کی وجہ سے صبح کا ناشتہ آنے میں دیر ہو گئی. بارش کی وجہ سے جیسے صبح کا ناشتہ آنے میں دیر ہوئی تو بچے ہوتے ہیں, چاہے وہ اسکول کے ہو یا مدرسے کے ہو, تو بچوں کو شرارت سوجی. تو جب دور سے وہ اپنے سر پر پراٹھے اور ہاتھ میں چائے کی کتلی لے کر آ رہے تھے, تو بچے کہنے لگے کہ وہ دیکھو ہمارا بیل آ رہا ہے, وہ دیکھو ہمارا بیل آ رہا ہے, وہ دیکھو ہمارا بیل چائے اور چپاتی یا تو جو پراٹھے لے کر آ رہا ہے. کیونکہ دیر ہو گئی تھی, بچوں کو بھوک لگی تھی. تو یہ بات وہ گورنر صاحب نے بھی سن لی. تو جیسے ہی سننا تھا چراغ پا ہو گئے, غصہ آ گیا اور دونوں چیزیں لے جا کر قاری صاحب کے سامنے پٹکی اور کہا کہ قاری صاحب یہ لیجیے, یہ ہم سے ہونے والا نہیں ہے. تو قاری صاحب نے پوچھا کہ گورنر صاحب کیا بات ہوئی؟ تو کہنے لگے کہ میں آپ کے بچوں کا کھانا لے کر آؤں, آپ کے بچوں کا ناشتہ لے کر آؤں, آپ کے بچوں کی چائے لے کر آؤں, اور تھوڑی سی دیر ہو گئی, آپ کے بچے مجھے بیل کہتے ہیں, تو یہ کام مجھ سے ہونے والا نہیں, کسی اور سے کروا لیجیے. تو قاری صاحب نے کہا کہ گورنر صاحب یہ بچے میرے مہمان نہیں ہیں, یہ بچے تمہارے مہمان نہیں ہیں, یہ بچے اللہ کے مہمان ہیں. اگر آپ نہیں لاؤ گے اللہ تم کو ہٹائے گا, کسی اور کے ذریعے سے ان بچوں کا انتظام کرے گا, کیونکہ یہ بچے اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے مہمانوں کو کبھی بھوکا نہیں سلاتا. اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو اللہ کسی اور کو لائے گا اور اس کے ذریعے سے اس انتظام کو پورا کرے گا. تو اتنا کہنا تھا, وہ گورنر صاحب چلے گئے. میرے دوستوں اور بزرگوں, یہ اہمیت ہمارے دلوں کے اندر آنی چاہیے. حضرت مولانا اسلم شیخ پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات میں وہ گورنر صاحب سو گئے, رات میں خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ میدان محشر لگا ہوا ہے اور اس میدان محشر میں سب ہیں, اور اس میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہی چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پاک کے پڑھنے والے اور جو ہے علم دین سیکھنے والے وہ جنت میں جا رہے ہیں. جنت میں جاتے جاتے پل صراط پر, اور ان کا فیصلہ کیا, بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دو. جاتے جاتے رک گئے اور ایک سے پوچھتے ہیں بچے کہ ارے وہ ہمارا بیل کہاں گیا, جو ہمیں کھانا لا کر دیتا تھا, ہمیں روٹی لا کر دیتا تھا, ہمیں چائے لا کر دیتا تھا, وہ بیل کہاں گیا؟ تو کسی نے کہا کہ وہ تو پیچھے حساب دے رہا ہے, ابھی تو حساب میں پھنسا ہوا ہے. تو کہا کہ نہیں ہم آگے نہیں بڑھیں گے, وہ دنیا میں ہمارا خیال رکھا کرتا تھا, ہمارے کھانے پانی کا انتظام کیا کرتا تھا, جب تک ہم اسے لیں گے نہیں تب تک جنت میں نہیں جائیں گے. پھر وہ اللہ سے سفارش کر رہے کہ یا اللہ یہ ہمیں دنیا میں کھانا کھلایا کرتا تھا, ہمارا خیال رکھا کرتا تھا, ہمارے بیل کو بھی ہمارے ساتھ جو ہے جنت میں بھیج دیجیے. اتنا دیکھنا تھا, اس کی آنکھ کھل گئی. صبح میں روتے ہوئے قاری صاحب کے پاس واپس وہ گورنر صاحب آئے اور آ کر کہا کہ حضرت قاری صاحب آپ ان بچوں کو پڑھائیے, اور میں کچھ نہیں کہوں گا, چاہے یہ بچے مجھے بیل کہیں, چاہے یہ بچے مجھے گدھا کہیں, ان کا جو دل کرتا ہے وہ کہیں, لیکن ان تمام لوگوں سے یہ کہیے, ان بچوں سے کہیے کہ کل قیامت میں اور میدان محشر میں اس بیل کو چھوڑ کر نہ جائیں, اس بیل کو جنت میں لے کر جائیں. یہ مدارس کی فضیلت ہے, یہ مدارس کی عظمت ہمارے دلوں میں آنی چاہیے. میرے محترم بزرگ دوستو, اس میں ایک بچہ بھی اگر پورے مدرسے سے اگر نکل گیا تو پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے. ایسے ہی نہیں کہا گیا کہ موت العالم موت العالم, کہ ایک عالم کی موت وہ عالم کی موت ہے. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھیے, کس یونیورسٹی سے نکلے تھے, کس کالج سے نکلے تھے, ارے انہی مدارس میں سے تو نکلے تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محنت سے پورے دنیا
में काम लिया और उनकी मेहनत को पूरे दुनिया में जारी फरमाया। हज़रत मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाहि अलैह ने एक मदरसा कायम किया। आज जितने भी मदारिस है वो पूरे मदारिस उस दारुल उलूम देवबंद से जुड़े हुए हैं। तमाम मदारिस उसे उम्मुल मदारिस कहते हैं। और जो है मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, उस दारुल उलूम देवबंद से एक एक आलिम निकलने वाला ऐसा था जिसके इल्म से पूरी दुनिया ने नफा उठाया है, पूरी दुनिया ने फायदा उठाया है। इसीलिए कहा जाता है अगर आपने 1 रुपया भी इन मदारिस में लगाया मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला क्या नवाजेंगे, क्या अता फरमाएंगे, इसका अंदाजा मैं और आप नहीं लगा सकते। एक तो यही वाकया आपके सामने है, ऐसे हजारों वाकयात मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों मौजूद हैं कि क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल कहने पर जो बच्चे पढ़ते हैं इसमें आपका थोड़ा सा कुछ लग गया, आपकी मोहब्बत लग गई, आपकी फिक्र लग गई, आपकी मेहनत लग गई, आपका 1 रुपया लग गया, जानी या मालिक जो है कुछ थोड़ी सी मेहनत आपकी लग गई। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, दुनिया भी अल्लाह तबारक व तआला बनाएंगे, आखिरत भी बनाएंगे। मैं उन लोगों को तक भी ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं जिनके आंखों में मदारिस कांटे की तरह चुभते हैं और वो समझते हैं कि मदारिस ना होना चाहिए और मदारिस तरक्की ना करना चाहिए। मेरे दो मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ऐसे लोग दुनिया में भी तबाह होंगे और आखिरत भी तबाही का मुकद्दर बन जाएगी। क्यों? इसलिए कि मदारिस ये अल्लाह के दीन को पहुंचाने वाले हैं, अल्लाह की दीन की तालीम को देने वाले हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमों को पढ़ाने वाले और कुरान पाक की तालीम देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक बात आपसे करता हूँ, एक मदरसा चल रहा है और उस मदरसे में पढ़ाने वाले मदरसे के इखराजात के लिए किसी साहब के पास जाते हैं, चंदे की अपील लेकर जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर ये मदद होना चाहिए और यहाँ पर ये मसला हल होना चाहिए। वो साहब उठाकर किसी एक को फोन करता है कि साहब फलां मदरसे वाले आए हैं और ये जरूरत और हाजत मदरसे की बयान कर रहे हैं, क्या मैं यहाँ पर पैसा लगाऊं? हालांकि जानता है सब सही है, सही तौर पर चल रहा है, लेकिन यहाँ पर भी तो शैतान बैठा हुआ है जो बुग़्ज़ और इनाद और हसद और ये तमाम दुश्मनियां निकालने के लिए इनको कहीं और जगह नहीं मिलती तो क्या करते हैं, पीठ में छोड़ा घोंपने वाले यही नजर आते हैं। यहीं पर जो है ये पूरे मुनाफिकीन सामने आ जाते हैं और कहते हैं साहब उन मदरसे को कुछ ना दो और फुला करो। वो कहता है ठीक है, आपकी बात मानी जाएगी, उठाकर उसे भेज देता। वो तो चला गया। एक रास्ता बंद हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला मदरसे के लिए 10 रास्ते खोलते हैं। ये क्योंकि अल्लाह का काम है, ये दीन का काम है। अल्लाह का काम किसी का मोहताज नहीं, मदारिस किसी के मोहताज नहीं। अगर किसी देने वाले के ज़हन में बात है कि मेरे देने की वजह से मदरसा चल रहा है, वो गलत फहमी का शिकार है। दारुल उलूम देवबंद में एक बच्चे का दाखिला नहीं हुआ, सिफारिश के लिए उस बच्चे के माँ बाप एक बड़े आदमी के पास गए। वो बड़ा आदमी हर साल मदरसे को एक बड़ी और खतीर रकम चंदे में दारुल उलूम को देता था। उसने सिफारिशी खत लिखा कि बच्चा मेरी जानिब से आ रहा है, इस बच्चे का दाखिला कर लिया जाए। तो मोहतमिम साहब ने कहा कि नहीं, सिफारिश तो कबूल नहीं की जा सकती, इस बच्चे का दाखिला नहीं हो सकता। खत लिखकर भेज दिया। उस मालदार ने कहा कि ये क्या बात हो गई, हम तो मदरसे को इतना चंदा देते हैं, हमारी वजह से आपका मदरसा चलता है, अगर आप इस बच्चे का दाखिला नहीं कर लोगे तो हम चंदा देना बंद कर देंगे। मोहतमिम साहब को जैसे खत मिला, दूसरा खत जारी फरमाया और ये कहा कि साहब अगर आप ये समझते हैं कि आपके चंदा देने की वजह से मदरसा चलता है तो ये आपकी गलत फहमी है। मदरसा अल्लाह की जानिब से चलता है, मदरसा अल्लाह तबारक व तआला चलाते हैं, तुम्हारी कोई औकात नहीं मदरसा चलाने की। और कहा कि आइंदा तुम्हारा चंदा नहीं लेंगे। ये आइंदा की बात है, हम आइंदा तुम्हारा चंदा नहीं लेंगे, लेकिन अब तक जितना चंदा तुमने मदरसे को दिया है उसकी लिस्ट लेकर आइए और दारुल उलूम के बैतुल माल से उतनी रकम लेकर वापस चले जाए। आपके चंदे की कोई दारुल उलूम को जरूरत नहीं। जब ये खत उस मालदार के पास पहुंचा है, वो रोते हुए आया और आकर गिड़गिड़ा कर माफी मांगा और कहा कि हजरत मैं पुराना भी मुझे ना दीजिए और आइंदा मेरे चंदे को बरकरार रखिए, मुझसे गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूँ। ये हमारे वो बेनियाजी थी उलमाए किराम की कि उन्होंने मदरसे चला कर दिखाए और आज भी चल रहे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये मदारिस अल्लाह की जानिब से चलते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इसकी कफालत करते हैं। अगर आदमी ये सोचे कि खुश होता है कि देखा वह चंदा लेने गया था लेकिन मैंने इसका चंदा बंद करा दिया, खुश फहमी में मुब्तला है, लेकिन बड़ी सोचने की बात है मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जिसने गया था ये उसका चंदा नहीं बंद कराया बल्कि इसने दीन के
کے کام ہونے کو بند کرایا، اللہ کے کلام کے پڑھنے کو بند کرانے کی کوشش کی، اللہ کے احکام کو پہنچانے کے لیے جو مشینری بلکہ جو ہے جہاں پر لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے، بچوں کو تیار کیا جاتا ہے جو جا کر دین کی باتوں کو پھیلاتے ہیں، اس نے اس میں رکاوٹ ڈالا، گویا کہ مدرسہ چلنے میں رکاوٹ ڈالا، اللہ کے معاملے میں رکاوٹ ڈالا۔ تو آپ اندازہ لگائیے جو اللہ کے معاملے میں رکاوٹ ڈالے گا اس کا کیا ہوگا؟ کیا اس کی دنیا تباہ نہیں ہوگی؟ کیا اس کی آخرت برباد نہیں ہوگی؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، بڑا سوچنے کا مقام ہے، بڑے خوشی کا مقام ہے کہ یہ مدرسہ ترقی کر رہا ہے۔ یہاں اور بھی زیادہ بچے جو پڑھنے والے بنیں گے، حفظ قرآن کرنے والے بنیں گے اور جو ہے علماء بن کر فارغ ہوں گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ خوشیاں ہمارے اکابر منایا کرتے تھے کہ ایک قرآن پاک ختم ہوا تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ ہوتا۔ بلکہ آپ کو کیا بتاؤں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بیٹے حماد کا ان کے استاد نے جیسے انہیں سورہ فاتحہ مکمل کرائی تو سورہ فاتحہ کے ختم پر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کے استاد کو 500 درہم جو ہے وہ ہدیہ کے طور پر پیش کیا، نذرانہ پیش کیا۔ وہ استاد کہتے ہیں کہ حضرت میں نے کون سا بڑا کام کیا، صرف جو ہے سورہ فاتحہ تو ختم کرائی ہے، آپ کے بیٹے کو صرف سورہ فاتحہ پڑھائی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ میرے بیٹے کو کتنی بڑی نعمت سے تم نے مالا مال کیا ہے۔ اس وقت میرے پاس 500 درہم ہی ہے، اگر اس سے زیادہ ہوتے تو آپ کی خدمت میں اس سے زیادہ ہدیہ پیش کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ بقرہ ختم کی اور سورہ بقرہ حفظ کی تو اس حفظ کرنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ کے فضل سے مجھے سورہ بقرہ نصیب ہو گئی اور سورہ بقرہ حفظ کرنا نصیب ہو گیا۔ سورہ بقرہ کی اور ایک سورت کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مالا مال کر دیا۔ اتنی خوشی ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اس خوشی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اونٹ ذبح کیا اور ذبح کر کے اس کا گوشت اپنے رشتہ داروں میں، مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ تھے علم کے قدردان، یہ تھے علم کی محبت میں آگے بڑھتے تھے اور علم کی قدر کرتے تھے، علم والوں کی قدر کرتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اسی طرح سے ہمیں بھی علم کی قدر کرنی چاہیے، علم والوں کی قدر کرنی چاہیے اور ان مدارس کی قدر کرنی چاہیے۔ مدارس کو محبت کی نظر سے دیکھنا، مدارس کی ترقی میں اپنے آپ کو لگانا اور مدارس کی ترقی میں اپنی جان اور اپنے مال کو پیش کرنا تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارے علاقوں کی بے دینی ختم ہو جائے اور ہمارے علاقوں سے بے دینی ختم ہو کر دینی ماحول بنے، ہمارے علاقوں میں زیادہ سے زیادہ حفاظ، ہمارے علاقوں میں زیادہ سے زیادہ علماء کرام پیدا ہوں۔ اس کی کوشش میں ہم سب کو آگے بڑھنا چاہیے۔ میں شکر گزار ہوں یہ جو ہے سبیل التوحید ٹرسٹ کا کہ انہوں نے ہمیں بھی دعوت دی اور چند باتیں یہاں پر کرنے کی جو اجازت مرحمت فرمائی، جو اتنی باتیں کہی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ 2 روز کا سب سے پہلا اجلاس ہے، ایک اعتبار سے دیکھا جائے اسے مقدمہ کہا جائے یا ترغیبی بات کہی جائے، اس کے بعد مجلسیں ہوگی، مغرب کے بعد بھی مجلسیں ہیں، کل صبح بھی اس سے لے کر ظہر تک مجلسیں ہیں۔ آپ جو تیار رہیں اور یہیں پر آپ بھی جو ہے ارادہ کر کے آئے ماشاءاللہ کل تک کی تمام مجلسوں کا آپ اپنے ساتھیوں کو بھی دعوت دے کر بلائیں اور پورے مجالس کو اٹینڈ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ، آپ ہی چل دیے